بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج کی یہ ویڈیو صرف ایک زمین کے بارے میں نہیں بلکہ ایک پوری تاریخ، ایک قوم، ایک عقیدے اور ایک مقدس مقام کی داستان ہے۔ ہم بات کریں گے فلسطین اور بیت المقدس کی۔ فلسطین وہ سرزمین ہے جسے قرآن میں ارض مقدس کہا گیا۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں اللہ کے بے شمار انبیاء مبعوث کیے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد، حضرت سلیمان اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب نے اس مقدس سرزمین پر تبلیغ حق کی۔ بیت المقدس جسے مسجد اقصی بھی کہتے ہیں، مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے۔ یہ وہی مقام ہے جہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا آسمانی سفر کیا۔ یہی مقام نہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے بلکہ یہود و نصارہ کے لیے بھی مقدس ہے۔ اسرائیل کے قیام سے پہلے یہودی کہاں تھے؟ اسرائیل کے قیام سے پہلے یہودی دنیا کے مختلف حصوں میں منتشر تھے۔ کچھ یورپ میں، کچھ روس، ایران، یمن، مراکش اور ترکی میں آباد تھے۔ یہاں تک کہ مدینہ منورہ میں بھی ان کے قبائل موجود تھے، مگر دنیا میں کہیں بھی یہودیوں کے پاس ایک ریاست نہیں تھی۔ 19ویں صدی کے آخر میں صہیونی تحریک شروع ہوئی جس کا مقصد دنیا کے تمام یہودیوں کو اکٹھا کر کے ایک الگ ریاست قائم کرنا تھی۔ انہوں نے فلسطین کو اپنی ریاست بنانے کا ہدف چنا کیونکہ وہ اسے ارض موعود، پرومس لینڈ کہتے ہیں۔ اسرائیل کا قیام اور فلسطین پر قبضہ۔ 1948 میں برطانیہ اور مغربی طاقتوں کی مدد سے اسرائیل کو فلسطین میں زبردستی بسایا گیا۔ فلسطین مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نکالا گیا، ہزاروں افراد کو شہید کیا گیا اور لاکھوں کو پناہ گزین کیمپوں میں دھکیل دیا گیا، جسے یوم النکبہ یعنی تباہی کا دن کہا جاتا ہے۔ وہ دن جب فلسطینی اپنی سرزمین سے بے دخل کیے گئے۔ یہ سب صرف طاقت اور سازش کی بنیاد پر ہوا، نہ کہ کسی قانون یا اخلاقی حق کے تخت۔ آج کا فلسطین دو حصوں میں بٹا ہوا ہے، مغربی کنارہ ویسٹ بینک اور غزہ کی پٹی غزہ سٹرپ۔ غزہ دنیا کی سب سے بڑی کھلی جیل ہے جہاں 20 لاکھ سے زائد افراد بند ہیں۔ نہ صاف پانی میسر، نہ بجلی، نہ علاج اور ہر وقت اسرائیلی بمباری کا خوف۔ روزانہ فلسطینی بچے شہید ہوتے ہیں، عورتیں بیوہ ہوتی ہیں، نوجوانوں کو بغیر کسی جرم کے جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ مسجد اقصی میں نمازیوں پر آنسو گیس، گولیاں اور حملے معمول بن چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود فلسطینیوں کا حوصلہ ٹوٹا نہیں۔ وہ آج بھی کہتے ہیں، ہم واپس آئیں گے، ہم آزاد ہوں گے انشاءاللہ۔ امت مسلمہ کی خاموشی بھی ایک سوال ہے۔ مسلمان ممالک بے بس نظر آتے ہیں اور دنیا کی طاقتیں صرف اپنے مفاد دیکھتی ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ کم از کم آواز بلند کرے، اپنے بچوں کو فلسطین کی حقیقت بتائے، دعا کرے، مدد کرے اور جو ہو سکے کرے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی ظالم کے خلاف آواز نہ اٹھائے وہ بھی گناہ میں برابر کا شریک ہوتا ہے۔ فلسطین صرف ایک قوم نہیں، یہ ایک امانت ہے، یہ ایک تحریک ہے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ آئیے دعا کریں، اے اللہ مسجد اقصی کو آزاد فرما، فلسطین کی مظلوموں کو نصرت عطا فرما اور ہمیں ان کا سچا حمایتی بنا، آمین یا رب العالمین۔ فلسطین کے چراغ بجھائے نہیں جا سکتے کیونکہ یہ ایمان کی روشنی سے چلتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔